بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رفیع نیازی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا وی لاگ یوٹیوب پہ رفیع نیازی 567۔ میں امید کرتا ہوں آپ میرے وی لاگ کو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو پریس کریں گے تاکہ میرے ہر نئے آنے والے وی لاگ سے آپ باخبر ہو سکیں۔ تو ناظرین، پچھلے وی لاگ میں نے یہ بیان کیا تھا کہ فلسطین اسرائیل کانفلکٹ کی 3 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ میں پہلے وی لاگ میں بیان کر چکا ہوں۔ اب دوسرا حصہ بیان کرنے سے پہلے میں پچھلے حصے پہ بھی تھوڑا سا ایک سرسری جائزہ لوں گا کہ سن 70 کے بعد جب عیسائی پاور میں آئے، یروشلم کا کنٹرول عیسائیوں کے ہاتھ میں آیا، تو انہوں نے یہودیوں کو یروشلم سے نکال باہر کیا، اور اس طرح یہودی جو ہے نا وہ دنیا کے مختلف علاقوں میں یہاں سے نکل کر آباد ہو گئے۔ انہوں نے جو ان پر ایلیگیشن یہ لگایا کہ شہنشاہ روم کے ساتھ مل کر انہوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو صلیب تک پہنچایا، اس میں ان کا میجر رول ان یہودیوں کا تھا۔ تو تقریباً 640 یا 35 سال یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ رہا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سرزمین فلسطین کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ ان زمین کو پیغمبروں کی سرزمین بھی کہتے ہیں۔ یہ پیغمبروں کا مسکن رہا ہے۔ بہت سارے پیغمبروں کی یہاں پہ قبر مبارک بھی ہے، قبریں مبارک بھی ہیں۔ تو اس میں تینوں مذاہب کے لوگ، ان کے جو شاعر ہیں وہ ہیں، مثلاً یا راک آف ڈوم بھی ہے، یہاں پہ ہیکل سلیمانی بھی ہے، یہاں پہ ہولی آئل لیمپ بھی ہے۔ یہ تقریباً یروشلم یہ 27 جو ایکڑ پر مشتمل ایریا ہے، اس میں مسجد اقصی بھی ہے، اور جس کو مسلمان اپنا قبلہ اول مانتے ہیں۔ تو اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے۔ اب 2000 سال کے بعد، یعنی 2000 سال کے بعد، اچھا عیسائیوں کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ امیر المومنین بنے، آپ نے یروشلم کو فتح کیا اور مسلمان جو ہے نا وہ ایریا مسلمانوں کے انڈر آ گئے، اسلامی ریاست حصہ بن گیا۔ اس وقت تک لے کر یہ آج تک جو فلسطین ہے یہ مسلمانوں کے زیر کنٹرول رہا ہے، یعنی عرب جو یہ ٹیریٹری کہلاتی سی، عربوں کا کنٹرول تھا، مصر کا تھا۔ اگر ہم ماضی میں جائیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں کنعان جو تھا نا، یہ سارا کنعان میں آتا ہے۔ کنعان بھی یہ مصر کا ایک حصہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بھی تھے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ جی 1948 میں یہ کیسے اسرائیل کو جو ہے یہ ایز اے اسٹیٹ کریٹ کیا گیا۔ تو میں اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم جو برطانیہ اور جرمنی کے خلاف لڑی گئی، تو اس میں یہودیوں نے برطانیہ کا ہی ساتھ دیا تھا۔ برطانیہ نے ان سے معاہدہ کیا تھا کہ جب ہم جنگ جیت جائیں گے، ہم جب اس ایریا پہ قابض ہو جائیں گے، تو ہم آپ کی ریاست ایک علیحدہ ایک یہودی ریاست قائم کریں گے۔ تو اس معاہدے کی وجہ سے جو یہودی تھے دنیا کے، انہوں نے اپنا جو فزیکل بھی، جسمانی لحاظ سے بھی اور فنانشلی بھی، وہ فرسٹ ورلڈ وار میں برطانیہ کی مدد کی، اور برطانیہ اس طرح وہ جنگ جیت گیا، اور فلسطین کے اس ایریے پہ جو ہے ان کا قبضہ ہو گیا۔ تو اس وقت چونکہ لیگ آف نیشن تھی، یعنی تمام قوموں کی ایک لیگ بنی ہوئی تھی، وہاں پر ان قوموں کے جو امنگ کے جو ان کے درمیان جو مسائل ہوتے تھے، اکنامکس تھے یا سوشل مسائل تھے یا کوئی باؤنڈری یا وار یا اس طرح کے، وہ وہاں پہ جو ہے نا وہ فیصلے ہوا کرتے تھے۔ مگر بدقسمتی تھے لیگ آف نیشن وہ ناکام ہو چکی تھی، اس وجہ سے کہ وہ پہلی جنگ عظیم وقوع پذیر ہو گئی۔ اس میں بے شمار لوگ جو ہے نا وہ ہلاک ہوئے ہیں، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور ایک بہت بڑا انتشار جو ہے پوری دنیا میں وہ وقوع پذیر ہوا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب UN قائم ہوا،
تو اس وقت جو برطانیہ ہے، جو بڑی قوتیں ہیں جو اسرائیل کی حامی تھیں، جو یہودیوں کی حامی تھیں، انہوں نے ایک قرارداد پیش کی، جو 181 نمبر قرارداد ہے 1948 نومبر میں، اور وہ قرارداد پاس کی۔ اس میں انہوں نے 2 ریاستیں بنائیں، اسرائیل کو کریٹ کیا گیا۔ یہ 1948 14 مئی 1948 کو اسرائیلی ریاست کا اعلان ہوا، فلسطین کی ریاست کا اعلان ہوا۔ اس وقت جو سرزمین فلسطین پر جو لوگ رہتے تھے، جو پاپولیشن تھی، وہ اس کی تقریباً 5 لاکھ قریب تھی، اور اس 5 لاکھ پاپولیشن میں جو یہودیوں کی تعداد 25,000 کے لگ بھگ تھی۔ آپ اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس پہ میجارٹی جو ہے وہ فلسطینی مسلمانوں کی تھی، وہی اس کو گورن کرتے تھے، وہ انہی کا حق تھا، ان کا یہ رائٹ تھا۔ مگر یو این او نے اس کو جو ہے نا وہ ڈیوائیڈ کر دیا، اور اس وقت جو میپ تھا وہ پورے فلسطین پہ فلسطینیوں کا ہی قبضہ تھا، ان کا ہی وہ رائٹ تھا، اور اگرچہ وہ اس کا حق نہیں مانتے تھے، مگر انہوں نے اس میں سے تقریباً 15 سے 20% حصے پہ ایک نیو جو ہے نا اللیگل یا اللیجٹیمیٹ ایک اسٹیٹ کا قیام عمل میں لایا، جسے اسرائیل کا نام دیا گیا۔ اور دنیا کے مختلف علاقوں سے اسرائیلیوں کو اٹھا کر، یہودیوں کو وہاں سے اٹھا کر یہاں آباد کیا گیا، یہاں پہ بستیاں بسائی گئیں۔ آپ دیکھیں اس وقت تقریباً 20% حصہ، زیادہ سے زیادہ یعنی میکسیمم 20% حصہ وہ اسرائیل کے پاس آیا، اور 80% حصہ جو فلسطین کا تھا۔ لیکن دونوں جو فریقین تھے، یعنی یہودی اور فلسطینی، وہ یہ کہتے تھے کہ جو یروشلم ہے وہی ہمارا دارالخلافہ ہے۔ جب یہ ایشو زیادہ آگے بڑھا تو یو این او نے فیصلہ کیا کہ اس کا کنٹرول جو یو این او کے تحت ہوگا، اور یو این او کی ایک کمیٹی جو اس کو کنٹرول کرے گی۔ مگر بدقسمتی سے بعد میں اسرائیل نے اس پر بھی پورے یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور 1967 میں ایک ہفتے کی جنگ کے بعد انہوں نے اس پہ بھی قبضہ کر لیا، اور بہت سارے فلسطینی علاقے جو ان پہ قبضہ کر لیا، اور فلسطینی جو غریب مسکین نہتے ان پر جبر، ظلم، وحشت، بربریت کر کے ان کو ڈسپلیس کیا، ان کو گھروں سے نکالا، ان کے گھروں پہ قبضہ کیا، ان کے کاروبار پہ قبضہ کیا۔ تو اس طرح یعنی پہلی دفعہ جو فلسطین کی ریاست سی اس کے رقبے کی ڈاؤن سازی کی گئی۔ اس کے بعد 1973 میں پھر بولان ہائٹس پہ بھی اسرائیل نے جبر سے، طاقت سے وہ قبضہ کر لیا، مگر انٹرنیشنل کمیونٹی وہ خاموش رہی، اس لیے کہ وہ پس پردہ وہ اسرائیل اور یہودیوں کی سپورٹ کر رہی تھی۔ مگر دیکھیں انہوں نے اس کو رجسٹر کر لیا، یعنی اسرائیلی ریاست کو تو رجسٹر کر لیا، مگر وہ جو فلسطینی ریاست تھی اس کو جو ہے سٹیٹس نہ دیا۔ اس سے بڑا تضاد اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو جناب پھر کیا ہوا کہ اب جو اس وقت ایریا ہے وہ 80% اسرائیل کے پاس ہے، اور 20% جو فلسطین کے پاس ہے، اور یہ اکثر اوقات یعنی بار بار یہ وقتاً فوقتاً اسرائیلی قوت سے، جبر سے فلسطینیوں کو ڈسپلیس کرتی ہیں، اس علاقوں کو اپنی اسٹیٹ کا حصہ بنا دیتی ہیں، اپنی ریاست میں شامل کرتی ہیں، فلسطینیوں کے گھروں پر، ان کے کاروبار پر قبضہ کر جاتی ہیں۔ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس رنج کی وجہ سے، روان کی وجہ سے انہوں نے الطوفان الاقصی لانچ کیا ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ جو نیکسٹ میرا ویلاگ ہوگا اس میں اس کا جو واقعات ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے اس کی وہ بیان کروں گا۔ اس وقت تک آپ مجھ کو اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔